السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر فرمائے، آمین۔ مارکیٹ کی صورتحال میں سب سے پہلے تو آج بات کر لیتے ہیں سریے کی۔ تو سریے کے جو برانڈ کے ریٹ ہیں، 60 گریڈ سریا جو سب سے اچھا گنا جاتا ہے، ملک کی تقریباً 5 یا 6 فیکٹریاں بناتی ہیں، اس میں مغل سپریم ہو گیا، امریلی، آگا، فیضان اسٹیل اور لاہور کی اور بھی 2-3 ملیں ہیں، اتفاق ہو گئی۔ تو ان سب کے جو ریٹ ہیں نا، ان کے ریٹ کم نہیں ہوئے ہیں، وہ 250 سے لے کے 260 کے درمیان ہی ہے ان کا آفیشیل ریٹ۔ سیل نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ کم ریٹوں پہ بیچ رہے ہیں یا ان کا ڈیلر کم ریٹوں میں بیچ رہا ہے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ سیل نہیں ہے۔ وہ سریا ان کو جو کاسٹ پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ مہنگا بن کے پڑا ہوا ہے، تو اس سے نیچے ان کے ریٹ انہوں نے گرایا ہی نہیں ہے۔ سی سی بلیڈ کے 40 گریڈ کا ایک سریا ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی کم کوالٹی تھوڑی سی لو کوالٹی کا، تو اس کے ریٹ جو ہیں 235 سے 40 روپے، وہ بھی وہی ریٹ برقرار ہیں۔ پھر لوکل ملوں کا لاہور کا ریٹ جو ہے وہ 200 تقریباً 16، 17، 18 تک بھی مل رہا ہے، اور کراچی میں بھی 217، 18، 20 روپے تک مل رہا ہے، اور کراچی میں 235 سے 40 بھی مل رہا ہے، اور 255 سے 60۔ لیکن آپ ڈیلر حضرات سے لیں گے تو سستا آپ کو مل جائے گا کیش پہ۔ سریے کی شارٹیج بالکل نہیں ہے، سریا ملوں میں تیار مال بہت زیادہ پڑا ہے اور مہنگے ریٹوں والا پڑا ہے، جو کہ سستا وہ لوگ نہیں بیچ رہے ہیں، نقصان کریں گے۔ نقصان اس لیے کریں گے کیونکہ ساری فیکٹریاں بینک کے اس پہ چلتی ہیں، تو بینک کا جو مارک اپ پچھلے 2 سال میں ایک دم بڑھ گیا تھا، جو 10-11 سے اٹھ کے 22-23 پہ چلا گیا تھا، تو یہ 2 سالوں میں تو فیکٹریوں نے کیے ہیں نقصان۔ جو کمائی بھی کی ہے وہ ان سے بینک لے گیا ہے، اور جو باقی ایسٹس ان کے پڑے ہوئے ہیں یا مال پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو بینک ڈیفالٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ مال انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ مہنگے سستا اس کو بیچ ہی نہیں سکتے، مہنگے پڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ مارکیٹ اپ ہو جائے۔ تو مارکیٹ کی صورتحال فی الحال تو اپ ہونے کی نہیں لگتی ہے۔ سریا جو بھی ریٹ ہے جس برانڈ کا بھی ہے وہ انڈر ریٹ پہ مل رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ 50 کا ریٹ ہے تو آپ کو 45 میں مل جائے گا فل کیش پہ۔ یہ تو ہوئی بات الگ۔ باقی آگے اسکریپ کی، تو اسکریپ کی مختلف خبریں ہیں۔ اسکریپ کراچی میں شارٹیج ہے، لاہور میں بھی اسکریپ کی شارٹیج ہے، کیونکہ باہر سے جو آ رہا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، آ بھی کم رہا ہے، اور ایل سیز جو کھل رہی ہیں، جو ملیں منگا رہی ہیں، آ بھی کم رہا ہے اور تھوڑا سا مہنگا بھی ہے۔ لیکن کراچی کا جو یا ہمارے ملک کا جو کچا مال ہے، اس پہ سیل ٹیکس لگ گیا ہے، کیونکہ اس کی انوائس نہیں ہوتی۔ کباڑ کا کام تو ایسے ہی چلتا ہے بغیر انوائس کے، بغیر کاغذی کارروائی کے، تو اس پہ سیل ٹیکس ہے۔ سیل ٹیکس ان کو فرنس والے کو دینا پڑے گا، تو یہ مال وہ خریدیں گے سستا، تو اس وجہ سے اس مال کے ریٹ تھوڑے سے نیچے ہیں۔ فی الحال کل جو ریٹ کراچی میں تھے، میں بات لمبی نہیں کرتا، کل جو ریٹ کراچی میں تھے وہ 122، 23، 24 روپے، 122، 123، 124 روپے مکس مال 3 ٹن کی گاڑی کے، کیونکہ مال بھی مارکیٹ میں نہیں ہے، دکانوں پہ بھی نہیں ہے، مال کی شارٹیج ہے۔ اسکریپ کا کام تھوڑا سا اب مشکل ہو گیا ہے کراچی میں۔ کچھ اس میں غلطیاں کباڑی حضرات کی بھی ہیں، کچھ غلطیاں، اب اس میں غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال جو بھی کچھ مسئلہ ہے، تو اسپیئر پارٹ کا مال بند کر دیا ہے گورنمنٹ نے، اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے وہ سارا بند ہو گیا، تو اسکریپ تو میں 50% مال تو اسپیئر پارٹ کا ہی نکلتا تھا۔ کراچی میں بہت ساری ورکشاپ ہیں، بہت سارے گیریجز ہیں جو یہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں، ریسائیکل ہوتی ہیں، کسی کا پرزہ کھلتا ہے وہ۔ باقی بائک کا مال، لوگوں کی بائکیں چوری ہو رہی تھیں اور کھل کے بک رہی تھیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ یہ ایک پولیس نے جو اقدام کیا یہ تو بہت اچھا ہے، اس کو پولیس کو 100 کی بجائے 200 نمبر دینے چاہیے۔ یہ مال اگر کسی سے برآمد ہوتا ہے تو پولیس اس پہ کارروائی کرتی ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے اور بہترین کام بھی ہے، اس کو تو بند ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ کسی بھی غریب آدمی کی جو بندہ
تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے بائک لیتا ہے، وہ اٹھتی ہے اور کھل جاتی ہے. تو یہ تو ایک اچھا کام ہے. اس کی وجہ سے اسکریپ دوسرا جو ہے اسکریپ کی شارٹیج کراچی میں برقرار ہے. تو ریٹ جو ہے 122، 23، 24 روپے دکانداروں نے سیل کیا ہے، گودام والوں نے خریدا ہے جنہوں نے. اور آگے کی پوزیشن جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت مارکیٹ میں جان آئی بھی ہو، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ 20-25 دن مارکیٹ بالکل لو ہو جاتی ہے، پھر 10 دن پھر چڑھ جاتی ہے. تو یہ جو 10 دن میرے خیال میں اوپر جانے کے ہیں، تو جو اوپر جانی تھی جا چکی. آج 19 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آگے بلوں کے دن آ جائیں گے تو مارکیٹ پھر وہیں کی وہیں. بلٹ کے ریٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. بلٹ کے ریٹ 100 تقریباً 93-94 روپے ہیں. کچھ لوگ 192 کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ 193-94 کہہ رہے ہیں. تو کیش ادھار کا فرق اس میں بھی ہوتا ہے. مارکیٹ میں 20-12 کا جو ٹرالا بکنے کا ریٹ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. 20-12 کا ریٹ اگر کوئی کیش دے گا تو آپ سے لے گا 28-27 روپے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ خریداری ہم کس ریٹ پہ کریں. 5-6 روپے ہمارا خرچہ بھی ہے گودام والوں کا. تو کام میں ہیں مشکلات. بہرحال کام کرنا ہے. شیرشاہ والوں نے بھی کرنا ہے، سائیڈوں پہ بیٹھے سوراب گوٹھ والوں نے بھی کرنا ہے، کرنگی والوں نے بھی کرنا ہے. تو ریٹ جو ہیں 122 سے 124 کے درمیان ہیں. کاپر کے ریٹ 2480-90 سے 2530 کے درمیان ہیں. پیتل کے ریٹ 1520-30. سلور اپنے معمول کے ریٹوں پہ چل رہا ہے. مکس 520 ہے، اگر الگ الگ دیں گے تو 510 اور 530. ونڈو سلور کے ریٹ 580 روپے ہیں، لیکن وہ آتا کم ہے، اس لیے اس کا ریٹ جو ہے وہ پکا نہیں ہوتا. اس کا ریٹ اگر آپ کے پاس 1-2 ٹن ہے تو آپ اپنے بیپاری سے ریٹ الگ سے لے سکتے ہیں. باقی کاپی کے ریٹ وہی ہیں 50 سے لے کے 55-58 روپے تک. ٹکڑے کے ریٹ 50 سے 55 ہیں. پلاسٹک کے 70 سے 80-85 روپے تک ہیں. بیٹری کے ریٹ 300 روپے. دکانوں سے اٹھ کے آ رہی ہے 295، 290، 300 اور 305 روپے تک بھی اٹھ کے آ رہی ہے. اسکریپ کا کام کراچی میں، کباڑ کا کام اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے اور اس کو ہو بھی جانا چاہیے. اور جو بھی دکاندار میری بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اگر کام کریں گے تو کریں گے، ورنہ آپ کو یہ کام بند کرنا پڑے گا. پھر آپ کوئی اور کام دیکھ لیں. اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اپنا کام اپنے حساب سے کریں، دیکھ بھال کے کریں، غیر قانونی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں. اللہ تعالی ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. آمین.